السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی پر غور کریں تو ہر انسان کی زندگی ایک دوسرے سے مختلف نظر آئے گی۔ جس طرح پوری دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا چہرہ ایک سے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، بالکل اسی طرح ان کی تقدیریں بھی آپس میں نہیں ملتی۔ ان کے زندگی کے دکھ سکھ غم مصیبت پریشانیوں میں گزرے لمحات بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ ایسے میں ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے جو اور اللہ کے نبی نے جو ہم پہ مسلمانوں کے بارے میں جو حقوق عائد کیے ہیں، ان کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ دکھ غم مصیبت پریشانی میں یہ ایک دوسرے کام آنا اس کا فرض ہے۔ ایسے میں پوری دنیا میں مسلمان بے شمار تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عیسائیوں یہودیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کے مسلمان ہندوؤں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اگر ان تمام حالات کو اور ان کے مسائل کو سامنے رکھا جائے تو ایک مسلمان پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، قرآن کیا حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمودات اس بارے میں کیا ہیں، اور یہ بتانے کے لیے ہمارے علماء کدھر ہیں؟ ہمارے مفتیان ایک خاص قسم کا گاؤن پہنتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اور چلتے نظر آتے ہیں۔ آج تو دنیا پیسے کی ریل پیل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ مولانا حضرات ہیں، بڑے بڑے مولانا حضرات، انہوں نے بڑی بڑی توندیں نکالی ہوئی ہیں کہ پیٹ باہر کو نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے نیچے قیمتی سے قیمتی گاڑیاں ہیں، ان کی بلڈنگیں، ان کی شان و شوکت جا کے دیکھو، ان کے رہنے سہنے کے ٹھاٹ باٹ اور انداز دیکھو، ان کے دسترخوان پہ سجے مختلف کھانوں کی بہتات دیکھو، تو کیا یہ مسلمانی ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی وہ مصیبتوں میں گھرے، بھوک پیاس سے نڈھال، دشمن کے نرغے میں زخمی اور چور چور اپنی زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کو مدد کے لیے بھیج، اور یہ ایسے بے حس مسلمان ہیں، حکمران
اور ہم کو ہمارے مسلمان ممالک کی فوجیں اور جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے وہ ٹس سے مس تک نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں، بے شمار چینلز جو دن رات آپ کو مووی، ڈرامے، خبریں اور نہ جانے کیا کیا دکھا رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور سبھی کے سبھی ناچ، گانے، ڈانس، بے حیائی کو فروغ دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ مسلمان ممالک کے جتنے بھی اینکر حضرات ہیں، جتنے بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، جتنے بھی با اقتدار لوگ ہیں، وہ سب کے سب بالکل اس بارے میں خاموش ہیں، اور اگر کہیں کوئی بولتا بھی ہے تو صرف اتنا کہ جناب احتجاج ریکارڈ کروا دیا، احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ یہ ایکشن ہے آپ کا؟ یہ مسلمانوں کا جچتا ہے؟ مسلمان کے لیے جہاد فرض ہے ایسے حالات میں، اور انفرادی طور پہ کیونکہ جہاد کی اجازت نہیں ہے، اس لیے سبھی لوگ بے بس ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے پوری دنیا کے مسلمان جتنی بھی حکومتیں ہیں، مسلم حکومتیں، وہ سب کی سب اس وقت اغیار کے قبضے میں، ان کے اپنے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس پاور ہوتی تو یہ جہاد جیسے عظیم مقصد کو ترک نہ کرتے۔ یہ تو دشمن کی ایک آواز پر کہ کرونا آ گیا، مسجدیں خالی کر دو، مسجدوں میں فاصلے بڑھا دو، جبکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے پاؤں سے پاؤں جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، آپس میں خلا نہ رہنے پائے ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا۔ ہم نے وہ اللہ کے نبی کے احکامات کو فراموش کر دیا، اور ایک انگریز اور ایک دشمن کے ایک لفظ کو لے کے آپس میں ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ ہم نے حج، عمرہ جیسے مقامات پر بھی اغیار کے کہنے پر عمل کیا، اور وہاں پر بھی یہی قانون نافذ کر دیا۔ خدا کے بندو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، معافی مانگ لو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اور جہاد جیسے عظیم مقصد کا نعرہ لگا کے دشمن پر یلغار کر دو۔ خدا کی قسم، یہ پوری دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی، اور کچھ نہ ہوا تو شہادت کا رتبہ پا کر جنت کی موجیں تو آپ کے مقدر میں ہوں گی۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔
واٹس ایپ نمبر 030363539555